کہ صرف کے ہر ما بعد والے سبق کا ما قبل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے. اب ہم نے جتنا پڑھ لیا کوئی بھی لفظ آئے گا اس پر اب کتنے سوال کریں گے؟ ہم 3 سوال کریں گے. کتنے سوال کریں گے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ یہ ہفت اقسام سے کیا ہے. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ یہ 6 اقسام سے کیا ہے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ یہ 6 اقسام سے کیا ہے. اب جتنا پڑھ لیا اب اس کا تعلق آپس میں جڑ گیا, کنیکشن اور رابطہ آپس میں ہو گیا. جب بھی آپ صرف کے لحاظ سے کسی عربی کے کلمے پر بحث کریں گے تو یہ 3 سوال آپ نے لازمی کرنے ہیں کہ یہ ہفت اقسام سے کیا ہے, یہ 6 اقسام سے کیا ہے, یہ 6 اقسام سے کیا ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جب ہمیں وزن نکالنے کا طریقہ آئے گا نا پھر اس کا پتہ چلے گا کہ حرف اصلی کون ہے اور زائدہ کون ہے. اور جب ان ہفت اقسام 6 اقسام 6 اقسام کی تعریفات یاد ہوگی پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ ان میں سے کیا بنتا ہے. یہ بتائیے. اب اس پر میں آپ کو مثالیں دکھاتا ہوں. لائیے. اس سے میں نے آپ کو وزن نکالنے کا طریقہ بتا دیا تھا کہ آپ جب بھی وزن نکالیں عربی کا کوئی کلمہ آپ کے سامنے آ جائے اس کو اوپر لکھ دیں اور اس کے بعد کیا کریں؟ نیچے فا اور عین لام یہ 3 حرف لکھ دیں. یہ کیا کرنے ہیں؟ 3 حرف لکھنے ہیں. اب دیکھیں گے اوپر والے کلمے میں 3 حرف ہیں یا 3 سے زائد یا کم ہے. اگر اوپر والے کلمے میں 3 حرف ہیں پھر نیچے کسی حرف کو بڑھانے کی یا کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر 3 سے زائد ہے تو پھر دیکھیں گے کوئی حرف اس کے اندر بڑھانا پڑے گا. تو کس کو بڑھائیں گے؟ دیکھیں گے الیوم تنساہو میں سے کون سا حرف کس نمبر پر موجود ہے. جس نمبر پر موجود ہوگا اس کو نیچے اسی جگہ پہ لکھیں گے, پھر حرکات و سکنات لگا دیں گے, پھر اس کا وزن نکل جائے گا, پھر آپ کو حروف اصلیہ اور زائدہ کا بھی پتہ چل جائے گا. یہ بات آگے سمجھ میں. اب مثال کے طور پر یہ میں لفظ لکھ رہا ہوں, اس پہ غور کریں. یہ لفظ لکھا, کیا لکھا ہے؟ انفطر. کیا لفظ لکھا ہے؟ کیا لفظ لکھا ہے؟ انفطر. کیا لکھا ہے؟ اچھا اب اس کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یہ فا عین آگے لام. اب نیچے کتنے حرف ہیں؟ 3. اوپر کتنے ہیں؟ 5. اوپر کتنے ہیں؟ 5. اب ہمیں کتنے زیادہ کرنے پڑیں گے؟ 2. اب الیوم تنسا میں سے پہلا حرف حمزہ موجود ہے, نون الیوم تنسا کے اندر موجود ہے, آ گیا. اب پہلے دونوں حرف پہلے نمبر پہ لکھیں گے, پہلے الف لکھیں گے پھر اس کے بعد نون لکھیں گے. اب نیچے بھی 5 ہو گئے اور اوپر بھی کیا ہو گئے؟ 5. حرف برابر ہو گئے. پہلے حرف پر کون سی حرکت ہے؟ زیر. دوسرے پر جزم. تیسرے پر زبر. چوتھے پر زبر. پانچویں پر زبر. انفطر بر وزن انفطر بر وزن انفطر بر وزن انفطر بر وزن. حمزے کے مقابلے میں کون ہے؟ حمزہ. نون کے مقابلے میں کون ہے؟ فا کے مقابلے میں کون ہے؟ عین کے مقابلے میں کون ہے؟ لام کے مقابلے میں کون ہے؟ اب کوئی سوال کریں, یہ بتائیں ان فاتارہ میں حرف اصلی کون کون سے ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ فا. اور زائدہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور نون. آگے بات سمجھ. اب حرف اصلی کا پتہ چل گیا, زائدہ کا بھی پتہ چل گیا. اب بتائیں یا فا کلمہ کون بنے گا؟ عین کلمہ کون بنے گا؟ لام کلمہ کون بنے گا؟ فا کے مقابلے میں کون ہے؟ عین کے مقابلے میں کون ہے؟ لام کے مقابلے میں کون ہے؟ فا کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کس کے مقابلے میں ہے؟ یا کس کے مقابلے میں ہے؟ بدل گیا, ذہن نشین ہوگی. اب آدمی کوئی آپ سے سوال کرے, یہ بتاؤ کہ ہفت اقسام سے یہ کیا بنے گا؟ آگے بات سمجھ. کوئی سوال کرے ہفت اقسام سے کیا بنے گا؟ اب اس بارے میں ان تمام کی تعریفات پہ ہمیں نظر دوڑانی پڑے گی. پہلے نمبر پہ کیا پڑھا تھا؟ صحیح. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں حمزہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو. اب بتائیے اس کے اندر حرف علت ہے؟ حمزہ ہے, لیکن فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے. فا عین ہے صحیح لیکن فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے. آگے دو حرف ایک جنس کے ہیں نہیں ہے. لہذا اب ہفت اقسام سے یہ کیا بنے گا؟ صحیح بنے گا. ہفت اقسام سے کیا بنے گا؟ یہ ہفت اقسام سے کیا بنے گا؟ ہفت اقسام سے کیا بنے گا؟ یہ صحیح بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ صحیح بنے گا, کیونکہ اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حمزہ حرف علت اور دو حرف ایک جنس کے نہیں ہے. تو لہذا اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے. کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے. اب کوئی سوال کرے یہ 6 اقسام سے کیا بنے گا؟ تو پھر کیا کہیں گے؟ نہیں. اب پہلے ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی زائدہ. ثلاثی مزید فی کس کو کہتے ہیں؟ دوبارہ بولیں, دوبارہ بولیں. اب یہ 3 حرف اصلی کون ہے؟ فا طارا. زائدہ کون ہے؟ حمزہ. ہم نے یہ کوئی قید نہیں لگائی تھی. ایک حرف زائدہ ہے گا, یہ 2 جتنے مرضی آ سکتے ہیں. 1 بھی آ سکتا ہے, 2 بھی آ سکتا ہے, 3 بھی آ سکتے ہیں.
अब यूं कहेंगे हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? सही सही। शश अक़साम से क्या बनेगा? अब चले सी अक़साम की तरफ। सी अक़साम से क्या बनेगा? फेल। शाबाश। क्यों? आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा था इसम की अभी 4 अलामतें मैंने आपको बताई थी, उन 4 अलामतों में से यहाँ कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो अब इसको क्या कहेंगे? फेल। अब यूं कहेंगे लफ्ज़ इन फातरा का ऑपरेशन कर रहा हो तो क्या कहेंगे? सबसे पहले इन फातरा का वजन निकालने क्या आएगा? इनफाला। अब फा के मुकाबले में कौन है? एन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? ज़्यादा कौन कौन से बनेंगे? हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? शश अक़साम से क्या बनेगा? अक़साम से क्या बनेगा? ये बात मुकम्मल हो गई, पता चल जाएगा। अब जितना हमने पढ़ा था उसका हमने इजरा किया तो ये पूरे का पूरा इजरा इस पे चस्पा हो गया। इसी तरीके से अब को और लफ्ज बोले। मसला मैं लफ्ज बोलता हूं इस्लाम, ठीक है? इस्लामुन, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ये इस्लामुन। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? इस्लाम। क्या लिखा है? नीचे क्या लिखेंगे? फा ऐन आगे लाम। अब बताइए नीचे कितने ऊपर कितने हैं? नीचे कितने हैं? कितने ज्यादा करने पड़ेंगे? अब बताइए यहाँ कौन से? पहले नंबर पर अल यौम में हमजा मौजूद है, यहाँ इसको पहले नंबर पर लाएंगे। अब आगे सीन है लेकिन यहाँ सीन चूंकि आ गया एन के मुकाबले, फा के मुकाबले में, आगे लाम किसके मुकाबले में आ गया? एन के। अब आगे अलिफ ज़्यादा। जब भी हम हुरूफ ज़्यादा तलाश करेंगे ना तो पहले नंबर पर हम हुरूफ इल्लत में देखेंगे। पहले नंबर पर क्या देखेंगे? हुरूफ इल्लत में। अगर उनमें से नहीं होगा तो फिर बाकी सीन लाम वगैरह भी तलाश कर लेंगे। अब चूंकि पहले भी अले मौजूद है और आखिर दरमियान में भी अले मौजूद है, अब दूसरा अलिफ किस नंबर पर है? चौथे नंबर पर है, तो इसको चौथे नंबर पर रख दे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है? पहले अलिफ के नीचे कौन सी हरकत है? कसरा। दूसरे पर, तीसरे पर, आगे अलिफ पर कोई हरकत नहीं, आगे तनवीन। इस्लामुन बरवजन, इस्लामुन बरवजन, इस्लाम बरवजन। वक़्फ़ कर ले तब भी ठीक है, वक़्फ़ ना करें। इस्लामुन में फा के मुकाबले में कौन है? सीन। ऐन के मुकाबले में कौन है? लाम। और मीम के लाम के मुकाबले में कौन है? अब हुरूफ असली कौन कौन से बन गए? ज्यादा कौन बन गए? हमजा और अलिफ। अब ये हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? सही। अब अगर कोई सवाल करे हमजा तो मौजूद है, हम कहेंगे हमने कहा था कि हुरूफ असलिया की तरफ ये है कि फा ऐन लाम के मुकाबले में आए। यहाँ हमजा तो है लेकिन ये फा ऐन लाम के मुकाबले में नहीं है, बल्कि ज़ायदा है। बल्कि क्या है? बल्कि क्या है? ज़ायदा है। तो अब इसको क्या कहेंगे? हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? सही। शश अक़साम से क्या बनेगा? सुलासी मज़ीद फी किसको कहते हैं? से क्या बनेगा? फिर कैसे बता दिया आपने? इसम। कौन सी अलामत मौजूद है? दोबारा बोले कौन सी अलामत? तनवीन आ गई, तो तनवीन किसकी अलामत है? इसम की अलामत। अब इस्लामुन बरवजन क्या आएगा? कौन कौन से हैं? कौन कौन से बनेंगे? अक़साम से क्या बन गया? अक़साम से क्या बन गया? आगे बात समझिए। अब लाएं, अब मेरे सामने लफ्ज़ है ये लफ्ज़ मैंने लिखा है। क्या लिखा है? वक्काला। क्या लफ्ज़ लिखा है? हमारा बोले क्या लफ्ज़ लिखा है? हमारा बोले क्या लफ्ज़ लिखा है? वक्काला। अब इसका नीचे क्या लिखेंगे? फा ऐन आगे लाम। नीचे कितने? ऊपर कितने? नीचे ऊपर कितने? 4। यहाँ ये बात ध्यान में रख ले, जिस कलमे पर शद आ जाए ना वो हकीकत में 2 हर्फ होते हैं। जिस कलमे पर शद आ जाए वो क्या होते हैं? आगे इसका फायदा रहा, ये ध्यान में रख ले। जिस हर्फ पर शद होती है वो 2 हर्फ होते हैं। वो कितने हर्फ होते हैं? 2। क्या दोनों असली होंगे या दोनों ज़ायदा? अगर ये आ जाए लाम के मुकाबले में, अगर आ जाए लाम के मुकाबले में तो फिर दोनों असली होंगे। अगर आ जाए एन के मुकाबले में फिर एक असली होगा और एक ज़ायदा होगा। अगर ये लाम के मुकाबले में आ जाए तो फिर क्या होगा? दोनों असली होंगे। और अगर आ जाए एन के मुकाबले में फिर क्या होगा? एक असली और एक ज़ायदा होगा। अब यहाँ वक्काला में पहले बज़ाहिर तो 3 हर्फ है ना, एक वाव, एक काफ, एक लाम। अब नीचे भी 3 आ गए। पहले पर कौन सी हरकत है? जबर। दूसरे पर जबर भी है, साथ शद भी है, तो नीचे शद भी लगानी है। नीचे क्या करना है? आगे वक्काला में लाम पर कौन सी हरकत है? जबर है। वक्काला बरवजन क्या आएगा? वक्काला बरवजन क्या आएगा? वक्काला बरवजन क्या आएगा? फा के मुकाबले में कौन है? बौ। ऐन के मुकाबले में कौन है? लाम के मुकाबले में क्या है? अब ऐन काफ पर आगे शद, 2 काफ आ गए, एक असली बनेगा, एक ज़ायदा बनेगा। अब कोई सवाल करे बताएं वक्काला हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? तो क्या कहेंगे? शाबाश। क्या बनेगा? दोबारा बोले। किसको कहते हैं? फिर दोबारा बोले। दोबारा बोले। तो क्या
بنے گا مثالیں آگے بس شش اقسام سے کیا بنے گا ثلاثی مزید کس کو کہتے ہیں اب یہاں تین الفصلی ہے نا بظاہر تو زیادہ نظر نہیں آتا لیکن یہ حقیقت میں ایک زیادہ موجود ہے کون سا ہم نے کہا تھا جو کلمہ مشدد ہوگا اس کے اندر دو حرف ہوتے ہیں ایک اندر چھپا ہوا ہوتا ہے لکا ہوتا ہے اب یہ جو اندر چھپا ہوا ہے نا وہ کون سا دوسرا کاف ہے تو وہ کیا بنے گا یہ کیا بن جائے گا شش اقسام سے ثلاثی مزید سے اقسام سے کیا بنے گا کیونکہ اس میں اسم کی علامت موجود نہیں ہے اسم کی علامت کون سی پڑی ہے کوئی ہے نہیں ہے تو یہ کیا بنے گا سے اقسام سے کیا بن جائے گا یہ بات آگے سمجھ میں اب اسی طریقے سے اب آگے آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے میں نے آپ کو وزن نکالنے کا طریقہ بتا دیا وزن آپ نے لکھنے آپ نے نکالنے وکالا لفظ بولے کیا آئے گا وزن اس کا آدھا دوبارہ وزن نکالے صرف بعدا نصارا علم شاہدہ قاتل علم عادل بصیر علیم علیم جاہل مقتول مظلوم منصور محمود مسعود مقاتل اسی تیزی کے ساتھ آپ نے بولنا ہے تاکہ آپ کو وزن نکالنے کا طریقہ آ جائے اب قرآن پاک سے کچھ کلمات لکھا دوں یا خود لکھ لیں گے آج میں لکھا دیتا ہوں کچھ دستے لکھا دینا لکھ دیا خالدینا مساکنا مساکنا رضوان رضوان اکبرو الکفارا الکفارا المنافقین المنافقین یحلفون یحلفون کلمتن کلمتن اسلام يعذب يعذب ما نقموا علیما علیما الدنیا الآخرت جب 20 ہو جائے نا مجھے بتا دیں الآخرت ولی معرضون معرضون نفاقن نفاقن یکذبون یلمزون المخلفون ہو گئے 20 آگے تو ہم نے جتنا بھی اجرا کرنا ہے اب یہ بات میں رکھ لیں قرآن پاک کے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ یہ باقی وہ الفاظ کی طرف چلے جاتے ہیں جتنا بھی اجرا کریں گے صرف کا نام کا صرف قرآن پاک پہ کریں گے ٹھیک ہے اب 20 کلمات میں نے آپ کو لکھا دیے 50 کلمات آپ نے خود نقل کرنے ہیں ان کا وزن نکالنا ہے ہفت اقسام سے کیا بنے گا شش اقسام سے کیا بنے گا سے اقسام سے کیا بنے گا یہ سارا اچھے طریقے سے نکال کے آ جائے گا سمجھ میں چلو ٹھیک ہے کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آج تو وزن نکالنے کے طریقے یہ اچھے طریقے سے نکال کے چلیں انشاءاللہ